محمد یاسر پوچھتے ہیں اگر شوہر انجانے میں اپنی بیوی کو بیٹا یا بہن کہے تو اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی نہیں مسئلہ، انجانے میں اس نے کہا نا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہن اگر اس معنی میں اس عورت کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ میری بہن ہے، میرے اوپر اس کا دیکھنا، ایسے معاملات کرنا ایسے جیسے میرے اوپر میری بہن آرام ہے، پھر تو یہ زہار بن جائے گا۔ ویسے کسی حساب میں اس نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ناطے تو سارے بہن بھائی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حسنین بھائی پوچھتے ہیں اپنے بزنس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نفع میں شریک کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اپنے بزنس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شریک کرنے کا معنی یہ ہے آپ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک حصہ ساتھ رکھا کریں جو صرف اللہ کی رضا پہ آپ دیا کریں۔ آپ جب اماؤنٹ رکھ لیں، ابھی میرے پاس 10 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ہے تو اس میں 1 لاکھ روپے آپ نے اللہ کے لیے رکھنے ہیں، اس کا جو پروفٹ آنا ہے وہ آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کو شریک کرنے میں۔ باقی اللہ کو شریک کرنے کا معنی یہ آپ اللہ سے تجارت کریں۔ کیا معنی؟ آپ نفلی صدقات دیں، عطیات دیں، ہدیہ، یہ چیزیں دیں لوگوں کو، اور لوگوں کو اس نیکی کے کام میں شریک کریں۔ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نکالیں، اللہ کے نام پہ عطیہ دیں، اللہ کے نام پہ خیرات کریں، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، یتاماں کو دیں، معذورین کو دیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں مستحقین کو دیں۔ آپ ان سب کو جا کر دیں، یہ بھی اللہ کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ فیاض الحسن پوچھتے ہیں اگر کافر مسجد کے لیے چندہ دے تو جائز ہے؟ کافر سے اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگنا اور ڈیمانڈز کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس نے ویسے دے دیا، مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو پھر کوئی گنجائش بنتی ہے کہ آپ اس سے لے سکتے ہیں، شرط وہ حربی کافر نہ ہو، وہ مرتد نہ ہو، وہ زندیق نہ ہو، وہ اسلام کا اس طرح مخالفیت میں بڑا چڑھا ہوا نہ ہو، کل وہ الزام لگا کر باتیں کرے۔ یہ تو ہے، یہ صرف تعمیر کی حد تک ہے۔ آپ کافر سے چندہ لیں اور مسجد میں کوئی چیز خاص طور پہ لٹکا دیں ڈیکوریشن پیس وغیرہ کے لیے، کل کافر کہ تمہاری مسجد میری یہ چیز ہے تو آڑی مسیتیں لگی کھلوتی ہے وہیں ویکھو، جاؤ ویکھو تسی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ایسی چیزیں تو قطعاً ناجائز ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے نہ لیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ طارق خان پوچھتے ہیں انجینئر علی مرزا نے کہا جن لوگوں کو کشف یا کرامات ہوتی تھی یا ہیں وہ بجلی یا گیس کی دریافت ہاتھ مار کر کیوں نہیں کر سکتے، اور وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اعلیٰ ڈاکٹران کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں؟ طارق خان صاحب، یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے انجینئر صاحب کو معلومات نہیں ہیں۔ بخاری شریف سامنے رکھ کے 2-4 حدیثیں کے نمبر یاد کر کے یوں بتا دینا اور پھر باقی بیانات میں اس کی تردید کر دینا، یہی تو میں کہتا ہوں۔ بخاری شریف اتنی لاوارث کتاب نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اس کو یوں پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں جس بندے کو کشف ہو رہا ہے یہ ولی اللہ ہے، اسے گیس کا کشف ہو جائے، یہاں پیٹرول ہے یہاں گیس ہے، تو یہی تو بیچارے کا مسئلہ ہے، یہی تو مسائل ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہوئی، میں جواب دینے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں۔ بیٹا کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، اور باپ کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد اقصیٰ میں بیٹھا ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، تو مرزا صاحب کہے گا باپ افضل ہے بیٹا افضل نہیں ہے، لہٰذا افضل جگہ کا خواب یعنی بیت اللہ کا خواب والد کو دیکھنا چاہیے تھا، بیٹے نے کیوں دیکھا؟ تو ہر بندہ جواب دے گا کہ یہ باپ بیٹے کے اختیار میں نہیں ہے، خواب دیکھنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، رب جو چاہے وہ دکھا دے۔ تو جناب من یہ کشف ہو یا کرامت ہو یہ ولی اللہ کے اختیار میں نہیں ہوتی، جو رب چاہے ظاہر فرما دے۔ اللہ نے چاہا ہے جو چیز بتائی ہے وہ رب نے ظاہر فرما دی ہے تو ولی اللہ نے بتا دی ہے، کرامت ظاہر ہو گئی اس نے بتا دی ہے، کشف ہو گیا اس نے بتا دی ہے، اللہ نے ظاہر کیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاتھ نبی کا ہو اختیار اللہ کا ہو معجزہ ہے، ہاتھ ولی کا ہو کام اللہ کا ہو اختیار اللہ کا ہو، یہ کرامت اور کشف ہے۔ اس بیچارے کو ڈیفینیشن آف دا کرامہ، ڈیفینیشن آف دا کشف سے واقفیت نہیں ہے کہ کشف اور کرامت کی تعریف کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اس کو تو بیسک نالج بھی نہیں پتا، اور یہ بیچارہ کہتے ہیں یہ ہمیں بتا دیں ہاں بھائی اس جگہ وہ کیوں نہیں ہے، ادھر گیس کیوں نہیں ہے۔ وہ سادے آدمی یہ ان کے اختیار میں ہوتا تو بتاتے بھائی ادھر مشین لگا لو ادھر کر لو، وہ جتنا اختیار میں اللہ رب العزت نے اس کو دکھا دیا ہے بس اس نے دکھا دیا تو اتنا ہی اسے پتہ ہے۔ ایسی باتیں آپ لوگ عجیب کرتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ معجزہ ہو یا کشف و کرامت ہو یہ نہ نبی کے اختیار میں ہے نہ یہاں ولی کے اختیار میں ہے، رب چاہے پیغمبر کو دے دے، رب نہ چاہے تو روک لے، اللہ چاہے ولی کو دے دے، اللہ نہ چاہے تو روک لے۔ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ولی اللہ کو پتہ ہونا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے ہیں، قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف کھولیے، ان نے جا کر جھوٹ بولا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ،
حالانکہ ان نے فی غیابات الجب وہاں کنویں میں پھینک دیا. قریب ہے کنان کا کنواں, اسی محلے کے قریب میں بیٹھے ہوئے وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اللہ نے نہیں کھولا تو نہیں پتا. وہ ایک دور سے انہوں نے اپنی قمیض بھیجی ہے بادشاہت ملنے کے بعد, تو انی لاجد ریحا یوسف کہہ کر یہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں سے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اب بتاؤ کوئی کہے قریب کا تو پتہ نہیں چلا تھا, اگر اتنا معجزہ تیز تھا تو دور کا پتہ کیوں چلا؟ اوے سادے آدمی, یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کی طاقت میں ہے, اللہ کی پاور ہے. جس کو رب چاہے دے دے, جس کو نہ چاہے دے دے, جب چاہے جس وقت چاہے, ایوری پلیس اینڈ ایوری ٹائم, جب چاہے جس جگہ چاہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہی تو طارق صاحب میں آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں, مرزا صاحب کو یہی سمجھائیں کہ مرزا صاحب آپ انجینئر ہیں, آپ کو انجینئرنگ گھر میں بیٹھ کے نہیں آئی, آپ نے کالج جوائن کیا ہے, تو آپ کو علم دین کیسے آئے گا؟ گھر میں بیٹھ کے دو چار باتیں خود ہی سمجھ لیں. کہتے ہیں میرا علم وہ بھی ہے, مجھے اللہ نے دیا ہے. کل کوئی کہہ دے میں انجینئر ہوں, مجھے اللہ نے دیا ہے, تو اسے نہیں یار میٹرک پاس بندہ نہ ہو تو اس کو چپڑاسی کی اور کلاس 4 کی جاب نہیں ملتی, اور وہ علم میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا اور 2 ترجمے اٹھا کر بیٹھ گیا, 6 کتب سامنے رکھ کے بیٹھ گیا, اور آپ کہتے جی واہ واہ اس کی دلیل سے جواب دیں, واہ واہ وہ یوں کرتے ہیں, وہ یوں کر. یہی دلیلیں ہیں جس کو ہم توڑ کے یوں سمجھائے جا رہے ہیں. آپ مرزا صاحب سے کہیں کہ ایک بار ہم سے ملاقات کر لیں, آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیں. ہم بڑی عزت سے, بڑے احترام سے, بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑے دل سے مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے اوپر تیار ہیں. انہیں سمجھانا پڑے گا سمجھائیں گے, بتانا پڑے گا بتائیں گے, دکھانا پڑے گا دکھائیں گے, سنانا پڑے گا سنائیں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. یار آخر بیٹھنے میں حرج کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دودھ دودھ اور پانی پانی نہ ہو جائے نا تو آپ مجھے کہنا آپ نے بات غلط کی ہے. شاکر اللہ پوچھتے ہیں, ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, کیا یہ درست ہے؟ شاکر اللہ صاحب, جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ ان کا نظریہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. جو اللہ نے دیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 17 یا 19 ہے غالباً. اللہ نے اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں جو مذہب اور دین ہے وہ اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن نے ہمارے مذہب اسلام دیا ہے, قرآن نے ہمیں دین اسلام دیا ہے, اور قرآن کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے مذہب سے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں خسارے والا ہوگا, اور دنیا میں اور آخرت میں اس سے کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. اس سے مقابلے میں لے کر آنا ہم مذہب انسانیت کے قائل ہیں. یہ مذہب انسانیت کا معنی کیا ہے؟ اگر انسانیت کے مذہب کا معنی یہ کہ انسان کی عزت کرنا سیکھو, وہ تو اسلام ہمیں آلریڈی سکھا رہا ہے, وہ تو پہلے انڈرسٹوڈ ہے اسلام میں, وہ تو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے, وہ تو طے شدہ ہے. اور آپ اس کے مقابلے میں اپوزٹ طور پہ اور کمپٹیشن کرتے ہوئے ایک اور مذہب لے کر جی میں انسانیت کا قائل ہوں, اور اسلام سے آپ جی چرائیں تو چور دروازے سے لبرلز کو اسلام میں یوں نہیں آنے دیا جائے گا. حافظ عرفان پوچھتے ہیں موٹر سائیکل والی کمیٹی کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس کے TOR سامنے آ جائیں, پوری ترتیب سامنے آ جائے, پھر اس کو دیکھ کر اس پر رائے لی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے. حافظ محمد اویس پوچھتے ہیں اگر عصر میں 5 رکعت پڑھ لی تو پھر کیا کریں؟ عصر کی 4 رکعت تھی, آپ نے 5 پڑھ لی, نماز دوبارہ پڑھیں. زوجہ جہاں زیب پوچھتی ہیں شوہر کو دینی بنانے کا اور دین والوں سے محبت ہو جائے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, باقی سب کچھ کر کے دیکھ لیا. میں ان تمام بیویوں کو اس وظیفے کی اجازت دے رہا ہوں جن کے خاوندوں سے ان کو یہ گلہ ہے کہ خاوند ہم سے پیار نہیں کرتے. آپ اپنے خاوند کی عزت خوب کیجئے, ان کی خدمت خوب کیجئے, ان کی بات خوب مانیے, اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے. آیت نمبر 39 سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یا ودود یا ودود یا ودود. یا ودود 11 بار اور اس کو 3 بار آپ پڑھیں ہر نماز کے بعد. اس کے بعد تصور میں, کانسیپٹ میں اپنے شوہر, اپنے سرتاج کا چہرہ سامنے لائیں اور اس پر پھونک دیں. انشاءاللہ وہ آپ سے محبت پوری کریں گے, پیار پورا کریں گے. سندس الوی پوچھتے ہیں بنات کس طرح بزرگوں کی صحبت حاصل کر سکتی ہیں, تربیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ سندس بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ اپنے والد محترم, اپنے بھائی محترم کے ذریعے, خط کے ذریعے اپنے حالات اپنے شیخ تک بتائیں, اپنے عالم تک بتائیں, اور اس سے اس کا جواب لیں. یہ آپ کا بہت آسان طریقہ ہے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے خاوند کے ذریعے آپ رابطہ کیجئے,
اور ان سے پوچھیے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے اپنے حالات شیئر کیجئے، اور اس کو سے اپنے وظائف پوچھیے، اپنے گناہوں سے چھوڑنے کا طریقہ پوچھیے، اپنی اصلاح کا معاملہ پوچھیے۔ انیس بلوچ پوچھتے ہیں گٹکا، پان اور نشہ وغیرہ سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا اللہ سے دعا مانگے، میرا اللہ مجھے گٹکے سے، پان سے اور نشے سے بچا لے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ نے یوں دعا مانگنے شروع کر دینی ہے، اللہ پاک آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹری علاج ضرور کریں کہ میں نے نشہ چھوڑنا مجھے کیسے ہے، مجھے اینٹی بائیوٹک کیا چاہیے۔ سلیمان خان پوچھتے ہیں معراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، حوالہ دے کر صحیح احادیث سے۔ بیٹا بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ سادے آدمی، میں آپ کو کہوں آپ نے مجھے دیکھا ہے، پھر پوچھو اپنی آنکھوں سے، آپ کہیں گے میں نے کان سے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے بندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام کی، صحابی کی، یہ والنجم اذا ہوا صورت اٹھائیے، صورت نجم، اس میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے۔ زمین پہ رہ کر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا نا، آسمان پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے باہر تھے، تو وہاں جا کر اللہ کو دیکھنا یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ عبد المجید پوچھتے ہیں حضرت میرے گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے پڑھو پھر شادی کرو، لیکن میں ابھی شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میں کیا کروں، رہنمائی فرما دیں۔ عبد المجید صاحب، آپ کے گھر والے اگر آپ کی پڑھائی سے نالاں ہیں تو آپ اپنی پڑھائی کو اچھا کر لیں، یعنی آپ کی پڑھائی پر متوجہ ہیں، آپ پڑھائی سے نالاں ہیں تو آپ اپنی پڑھائی کو ٹھیک کر لیں۔ آپ پڑھیں گے تو کل وہ پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ لے کر جائیں گے، اور آپ کو ابھی سے رشتے کی کیا ضرورت پڑی ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہ بتا دیں کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، اب پڑھائی وڑھائی والی عمر نہیں ہے، اب میری شادی والی عمر ہے، یہ بتا دیں ان کو کہ آپ کو پڑھانے پہ ان نے کہیں اور معاملے میں ڈالنا ہے۔ مناسب تھا آپ اپنی عمر بھی بتا دیتے، اپنے کام بھی بتا دیتے، اپنے حالات بھی بتا دیتے، تو پھر مجھے مشورہ دینے میں شاید آسانی ہوتی۔ تو آپ ایک اور سوال کیجئے جس میں یہ تفصیل دیجئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر والوں سے بات کیا نہیں کرنی اور کیا کرنی ہے۔ قاضی حذیفہ پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ دنیاوی ہر چیز حلال سوائے جس کی حرمت آئی ہو، دینی ہر چیز حرام سوائے جس کا ثبوت ہو، کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ضابطہ اور قانون درست ہے؟ اصل میں آپ کو کیسے ایک آیت کریمہ سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر وہ چیز جو زمین میں پیدا کی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ لکم لام فائدے کے لیے، کہ اللہ نے سب چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو اس سے استحباب کلی کا دعویٰ لیا جاتا ہے، کہتے ہیں اس سے حرام وہ چیزیں ہوں گی جن کی حرمت سامنے آ جائے گی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ جو دوسرا اصول آپ دے رہے ہیں یہ کلی نہیں ہے، یہ قاعدہ اکثری ہے، کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے یہ جب مثالیں سامنے آئیں گی تو اس پر فٹ کرتے ہوئے سامنے آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اللہ ڈکتا پوچھتے ہیں واش روم میں جو بیسن لگا ہوتا ہے اگر اس پر وضو کریں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ واش روم میں آپ نے غسل کیا ہے، آپ کا غسل ہو گیا ہے، تو وضو کرنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو بیسن کے اوپر آپ غسل کریں، بسم اللہ پڑھیں، سارا دل میں پڑھیں، باتھ روم میں ٹھہر کے آپ نے لفظوں سے کیا پڑھنا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ باتھ روم کے اس بیسن پہ ٹھہر کے وضو کرنا چاہیں تو بھی آپ کا وضو جائز ہے۔ شاکر اللہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص گندم اور جو دونوں کو اکٹھا کر کے ایک جن سے عشر نکالے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں بیٹا، گندم کا علیحدہ عشر ہے اور جو کا علیحدہ عشر ہے۔ کل ما خرجت من الارض، جو بھی زمین سے نکلا اس کا عشر اس نے دینا ہے۔ خادم الحجاز والمعتمرین کے نام سے آئی ڈی ہے، یہ پوچھتے ہیں حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ سعودی عرب ریاض میں کوئی ایسا عالم دین بھی ہے جو نوجوان احناف کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم اس سے علم حاصل کرنا چاہتی ہیں جو آپ اور مولانا الیاس گھمن صاحب کے شاگرد ہوں۔ سعودی عرب میں آپ کو کیوں ایسے حضرات نہیں ملیں گے جو اس طرح دین کی خدمت کریں؟ سعودی عرب میں اب تک یعنی کچھ عرصہ پہلے تک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ موجود رہے، وہاں پر حضرت مولانا عاشق علی برنی رحمہ اللہ موجود رہے، حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ کا روز رسول کے قریب درس ہوتا تھا، حضرت مولانا سید احمد خان رحمہ اللہ موجود ہوتے تھے۔ اب آپ نے دیکھنا تو مکۃ المکرمہ میں شیخ مکی صاحب وہاں موجود ہے، باپ دادے کے وقت سے موجود ہیں، آپ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ انجینئر عبد المنان صاحب موجود ہیں ہمارے مکۃ المکرمہ میں، آپ ان سے شیخ سے رابطہ کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں۔
تو ہمارے بہت سے حضرات ہیں جو ریاض میں بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. مجھ سے میں ابھی مدینہ منورہ تھا تو بھائی ایمل خان سواتی صاحب ہوتے ہیں ہمارے ریاض میں، ان سے میرا رابطہ ریاض میں ہے یا دمام میں ہے، ان سے رابطہ ہوتا ہے. اس طرح باقی علماء ہیں تو آپ علماء سے بھی رابطہ رکھا کریں. مفتیان بھائی ایمل تو ماشاءاللہ پورا مفتیان کرام کا گروپ چلاتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ ترتیب دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پر بھی ان کو سرچ کر سکتی ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کریں تو ضرور آپ کو دینی رہنمائی ملے گی. یہ ہمارے قابل اعتماد حضرات ہیں. محمد سعد فاروق پوچھتے ہیں احتیاط اور توکل میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ بس جہاں شریعت راہ دیتی ہے وہاں آپ راہ لے لیں، جہاں شریعت راہ نہیں دیتی اس کو چھوڑ دیں. اپنی طرف سے صوفی بصفا بننے کی کوشش نہ کریں تو خشک صوفی بن جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، آپ شریعت کی حدود کو برابر اور توازن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص PUBG گیم کھیلتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، کیونکہ اکثر طلباء اس میں مشغول رہتے ہیں؟ مجھے PUBG کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے تو میں نے PUBG کا معنی سمجھا باپ جی، پھر امی جی، پھر ابو جی، پھر 4G، پھر 3G. تو مجھے تو اس بارے میں تفصیل نہیں ہے کہ اس میں کیا برائی ہے. اگر اس میں کوئی اس طرح نامحرم لڑکیاں ہیں اور کوئی غلط معاملات ہیں اور مولوی اسی میں لگے ہوئے ہیں تو مولوی صاحب سے کہو جا پھر تو اپنی نماز پڑھا کر ہماری نمازیں خراب نہ کیا کر. کیا تفصیل ہے وہ تفصیل آ جائے تو پھر اس کو مزید بھی دیکھا جا سکتا ہے. باقی ان برائی کی تفصیل بھی ذرا دے دیا کریں کہ اس میں یہ نحوستیں اور لعنتیں موجود ہیں. میں آپ کے لیے اب اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دوں، یہ میرے پاس ٹائم موجود نہیں ہے کہ اس طرح میں فضولوں کی اسٹڈی کرتا پھروں. محمد معاذ پوچھتے ہیں بیوی پہلے فوت ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں، شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، اب جائیداد کس کا حق ہے؟ دارالفتاء ادارۃ النعمان، گلی قریشیاں والی، مسلم بازار، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا. آپ فتویٰ بنا کر سوال لکھ کر اس میں جوابی لفافہ ڈال کے بھیج دیا کریں اور جواب مجھ سے لے لیا کریں. یہاں تو میں عمومی مسائل سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، آپ ایک ایک سوال میں یوں لمبے مسئلے اتنے وارث نہیں. اب میں 4 سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اولاد ہے یا نہیں ہے، ان کے پھر اولاد کے قریبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اپنے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی، پوری تفصیل پوچھ سکتا ہوں. پھر اسباب بتانا ہوگا، پھر وارثین بتانا ہوگا، پھر اگر کوئی مسئلہ بنا پھر مناسخہ کا مسئلہ آ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری میراث یہیں بیٹھ کے آپ کو سمجھا دوں. واہ میرے شاہ جی واہ. وہ سادے بندے تفصیلی بات چاہیے، مدلل مبرہن چاہیے، دارالفتاء رابطہ فرما لیں. مجھ سے چاہیے تو میرا کہہ دیں، باقی مفتیان کرام سے چاہیے تو ان سے لے لیجئے. شمس الزید پوچھتے ہیں بغیر غسل کے نکاح ہو سکتا ہے؟ آخر شمس الزید آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ بغیر غسل میں آپ نکاح اپنا منعقد کرانے وہاں جا پہنچے ہیں؟ کون سی ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ کوئی وجہ ضرورت تو بتائیں. قبول کرنے سے نکاح تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن یہ ضرورتیں کیا ہیں، یہ معاملات کیا ہیں، تھوڑا اس کو بھی بتا دیا کریں کہ بغیر غسل کے میں وہاں پہنچا. بغیر غسل کے نماز نہیں ہوتی. کسی کو ہاں کر کے وعدہ لے دینے سے یا وعدہ کر لینے سے وعدہ تو ہو جاتے ہو، تو قبول تو کرنے سے آپ کی وہ بیوی تو بن جائے گی اگر باقی شریعت کے حدود اور آداب ملاحظہ فرما چکے ہیں آپ تو. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.